الله الرحمن الرحيم. السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام العالم الرباني رحمة الحافظ الحجة الصمداني أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله تعالى إنه قال: باب صف الخادم الماء على الرجل للوضوء. وفيه قال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه. قال: نسمع واللفظ له عن الجواب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول: سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توجه في غزوة تبوك فمسى على الخفين. قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا موطا کی حدیث دیکھنا دیکھی تھی. ایک بول رہا ہے، باقی سب ہیں، سب ہنس رہے ہیں یا خاموش ہیں. دکھا دینا اسے، قاری کو پڑھنا ذرا، اسے دکھا دیں. اس کو سامنے رکھو، اس کو سامنے رکھو. اس کی سند سنیے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المسح على الخفين. قال مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب دیکھ رہے ہو کیا کیا آ رہا ہے؟ اس میں نہیں ہے نا ایسے. ٹھہر جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ایک راوی ہے عباد ابن زیاد، یہاں بھی آ رہا ہے، موطا میں بھی ہے. عباد ابن زیاد ابن ابو سفیان. بعض لوگوں نے کہا مجہول ہے، فلاں ہے، لیکن ابن حبان نے اس کو ثقات میں سے قرار دیا ہے اور اس کا سن وفات 100 ہجری ہے. سن وفات. ایک ہے عروہ. ایک تو وہ عروہ ہے مطلقاً بولنے کی صورت میں آپ کا ذہن متوجہ ہوگا عروہ ابن الزبیر کی جانب، وہ نہیں. عروہ ابن المغیرہ یعنی مغیر ابن شعبہ کا بیٹا عروہ. عروہ ابن المغیرہ تابعی. عروہ ابن المغیرہ تابعی. اس کا سن وفات ہے سن 87 ہجری، 87. یعنی جب اس کا انتقال ہوا، یہ عباد سے کتنے دن پہلے انتقال ہوا؟ 13 سال پہلے. دونوں کی معاصرت ہے، امکان لقاء ہے، لا بس. اور عروہ بیٹا ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مشہور صحابی ہیں. ان کا سن وفات ہے سن 50 ہجری. حدیث امام نسائی پیش کر رہے ہیں
ہر طریقے کی خطا اور چوک اور وہم اور علل سے خالی کر دو. یہی کمال ہے امام نسائی کا. حدیث کی علل اس کی جانچ پڑتال سے پوری اچھی طرح سے واقف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام مالک پیچھے ہیں. امام مالک تو بڑے امام، وہ تو بہت بڑا امام ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انسان ہے تو مولانا سب سے کہیں نہ کہیں چوک ہو جائے گی، جیسا کہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوا آ رہا ہوں. موطا امام مالک میں ہے عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ، آگے عن ابیہ من ولد المغیرہ ابن شعبہ، یعنی مغیرہ ابن شعبہ کے بچوں میں سے ہے، حالانکہ اب کوئی عباد ابن زیاد مغیرہ کی اولاد میں سے نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گئی گڑبڑ. پھر بعض نسخوں میں یوں ہے عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ عن رجل ان المغیرہ ابن شعبہ. وہ رجل کون ہے؟ وہ یہ موطا میں جو عبارت آپ کے سامنے آئی اس میں ایسے نہیں آیا. اس میں تو فقط یہ آیا عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ عن ابیہ. ایسے ہے اس میں عبارت. بعض لوگوں نے تو جرأت کر کے کہہ دیا کہ اس کو امام مالک کا وہم شمار کر لیا ہے. اتنے بڑے امام سے وہم تو وہم ہی ہوتا ہے. خطا اور چوک تو جب انسان ہے تو انسانیت کے لوازم میں سے ہے، بڑے بڑے سے بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو بخاری شریف کی 80 حدیثوں پر نقد کیوں ہوتا ہے؟ نقد ہے نا، پتا ہے نا بعض حدیثوں کا جس پر نقد ہوا ہے. اس میں ایک وہ روایت بھی ہے 6 سال کی اور 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا ام المومنین کا. حالانکہ آپ دیکھیں گے سارے روات بالکل پیٹنٹ ہیں ایک دم سے. ہشام بھی ہے، ہشام ابن عروہ بہت پیٹنٹ راوی ہے. حدیث میں نقد کر دیا لوگوں نے. اور جب اندر گھسو گے، میں خلط بفاس نہیں کرنا چاہتا، جب اندر گھسو گے آپ کو کہنا پڑے گا ناقد کا نقد صحیح ہے. اتنے بڑے راوی پہ کر رہا ہے. ہاں، بڑے راوی کے اوپر بھی بعض جگہ فی بعض الاحوال فی بعض الاحیان فی وقت ما من الاوقات کچھ بات ہو جاتی ہے. مولانا یہ بیچارہ میوات کا صوفی جی ہے، بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بڑا حاضر دماغ ہے، مگر ایک آدمی نے اس کو 360 کی گالی دے دی ایک دم سے. تو تھوڑی سی دیر کے لیے بیلنس خراب ہوگا نا. اب کیا کہا استاد نے کچھ پتہ نہیں اس کو. کیوں بیلنس خراب ہے؟ کیا یہ ثقہ نہیں؟ بالکل ثقہ ہے. سچا نہیں ہے؟ سچا ہے. یادداشت اچھی نہیں؟ اچھی ہے. ہوا کیا؟ تو گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ جو آپ نے 360 کا لگا وہ دیا ہے انجیکشن، تو وہ 360 کا انجیکشن لگا ہوا ہے وہاں حضرت ہشام کو. اشارہ کر رہا ہوں، تحقیقات کر لینا. وہ 360 کا انجیکشن ہشام کو لگا ہوا ہے. یعنی پاور فل انجیکشن لگا دیا، ناقابل برداشت. مولانا کتنا بھی ذہین اور ذکی آدمی ہو، جب 360 کا انجیکشن لگا دیں گے آپ تو اس کا ذہن مستحضر رہے گا. مولانا کسی کا بھی ذہن خراب کرنا ہو انجیکشن لگا دو 360 کا، اس سے بیلنس خراب ہو جائے گا. پھر نہیں سمجھے؟ ایک عورت سے شادی کی، مہر
تھی خوبصورت، مہر کا مطالبہ کیا زیادہ، قرض لے کر کے مہر ادا کر دیا، اور 100% امید یہ تھی کہ بارگاہ خلافت سے امداد ہو جائے گی۔ وہاں پہنچے، وہاں سے کچھ امداد نہ ہو سکی، تو کیا ہوا؟ 360 کا انجیکشن لگ گیا۔ جہاں سے توقع ہے وہاں سے ملے نہیں، قرض ادا ہوا نہیں، اب وہ اس کا ذہن حدیث میں رہے گا، کہیں اور جگہ رہے گا۔ مولانا اچھے خاصے آدمی کا حلیہ خراب ہو جائے گا، لگا کر دیکھو انجیکشن۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ یا اللہ! حضرت ہشام بہت پختہ روات میں سے، ہشام ابن عروہ، ان کے 360 کا انجیکشن لگ گیا تھا اس وقت میں، جبکہ وہ روایت یہ تھا واقعہ جو نقد کیا ہے ناقدین نے، ہشام کی اس حالت کو لے کر کیا ہے۔ قرضہ ہے، ادائیگی کے اسباب نہیں ہے، جہاں سے ملنے کی توقع تھی وہاں سے ملا نہیں، تو ذہن اسی حال پر رہے گا کیا؟ یہ صوفی جی بیٹھا ہے، ابھی جو بات اب تک کہی گئی ہے اس کو یاد ہوگی، ذرا 360 کا انجیکشن لگا دیا۔ اس کے یاد ہی نہیں رہے گا، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کیا بات چل رہی ہے۔ وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی دوسری جگہ پر رہے گا۔ ابھی تو آپ ہیں نا موجود۔ مولانا اس طرح کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات محدثین کو، ذرا سا بھی کہیں فالٹ ہے بخشا نہیں کسی کو بھی، اللہ اجر عظیم دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ان کا مقصد اصل کسی پر جرح کرنا نہیں ہے، دین بالکل کھل کر اور سنت نبویہ منقع ہو کر امت کے سامنے آ جائیں، یہ ہے ان لوگوں کا منشا۔ کسی کی تنقیص ان کا مقصد نہیں ہے۔ الامور بمقاصدها، دیکھنے میں تو آپ بلو بھائی عیب جوئی کر رہے، عیب جوئی نہیں کر رہے ہیں، دین کی حفاظت ہو رہی، ورنہ تو کوئی بھی کچھ کہنے والا کہتا، یہ حضرات نہ ہوتے تو۔ اور کہا لوگوں نے، ان حضرات نے فوراً پکڑ دیا، جہاں سے بھی ملا وہیں سے پکڑ کے رکھ دیا، یہ غلط ہے، یہ وہم ہے، یہ خطا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سند میں گڑبڑ ملی کہیں، وہ پکڑ لیا، متن کے اندر کہیں ذرا سا کچھ فالٹ ملا، اسی کو اٹھا کے الگ کر دیا، یہ فالٹ ہے، وہم ہے، معلول ہے، منکر ہے، شاذ ہے۔ تو کتنے بڑے ثواب کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ تو بعض حضرات نے تو وہم کی نسبت اٹھا کے امام مالک کی طرف کر دی، امام مالک اتنا بڑا محدث، بعد کے سارے محدثین اس کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بڑے سے بھی تو چوک ہو جاتی ہے، لیکن چوک ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑا بڑا نہیں رہتا، بڑا تو بڑا ہی رہے گا۔ کیا بڑے آدمی سے چوک نہیں ہوتی؟ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انسانوں کے باپ ہے نا، بھول ہوئی؟ مرتبے میں کچھ فرق آیا کیا؟ معلوم ہوا چوک تو ہوگی آدمی سے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجتبی بنا دیا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، ہدا یعنی ان کو ہدایت اصطفائیہ عطا فرما دی۔ ہدایت اصطفائیہ کہتے ہیں نبوت کو، اس کا نام ہے ہدایت اصطفائیہ۔
کبھی موقع ملے گا تو ہم عرض کریں گے ہدایت کی اقسام 7 میں سے ہدایت فکریہ ہے، ہدایت فطریہ ہے، ہدایت عبدیہ ہے، ہدایت تشریعیہ ہے، ہدایت اصطفائیہ ہے، ہدایت لطفیہ ہے، ہدایت رضوانیہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہدایت لطفیہ مراد ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم سیہدیہم، ہدایت رضوانیہ مراد ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے والضحیٰ میں، کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ قاری صاحب کیا مانا؟ میں آپ کو اس لیے مخاطب بنایا، آپ کے سامنے مائک ہے، سب سن لیں گے، مانا کرو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حضرت غافل تھے، پھر شرع عقائد میں جو پڑھ رکھا ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ بعد البعثت قبل البعثت، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ترجمہ کرو۔ میں نے آپ کو حق کا متلاشی پایا۔ میں نے آپ کو حق کا متلاشی پایا۔ کیا حق کا متلاشی؟ اچھا، ضال کے معنی حق کا متلاشی، یہ کون سی لغت میں لکھا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کون سی لغت میں لکھا ہے ضال کے معنی حق کا متلاشی؟ یعنی نصارہ کو جو قرآن کریم نے ضالین فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے متلاشی ہیں۔ ہاں، دین سے ناواقف تھے آپ۔ فہدا لو مولانا، اگر گاؤں کا آدمی کوئی پوچھنے لگا مولوی صاحب ہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ بتا دیجیے، کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پھر آپ کہیں گے تو وہ جاہل کہے گا کچھ کا کہ مولانا کیا کہہ رہے؟ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک ملا جی امام صاحب تھے، کسی مقتدی نے پوچھا کہ جی ماں کا حصہ کتنا بیٹے کے مال میں؟ کہ قرآن میں دیکھ کے بتاؤں گا، آتا ہے نہیں قرآن، لیکن خیر وہ دیکھنے لگا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، آیا بھاگا ہوا بھائی، مل گیا قرآن میں کیا؟ ما کا سب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری لمبی آیت نازل فرما رکھی ہے، اس میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الآیہ، وہ کہہ رہا ماں کا سب، سب کا سب ماں کا۔ محدثینوں کے ترجمہ نہیں ہوگا تو پھر مقتدیوں کو کیا جواب دو گے؟ شاگردوں کو کیا کہو گے؟
اب عید کے بعد بہت سے بیٹھ جائیں گے مسند درس پر اور جاتے ہی پوچھ لیا کسی شاگرد نے اگلی آیت کے معنی، مولانا ایک سے ایک ملا، سب یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ میں سے جو جس مقام تصوف پر فائز ہے اس کا ہر شاگرد اسی مقام تصوف پر فائز ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک سے ایک مل جاتا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو ہم جیسے غریبوں کو مسکینوں کو سمجھا دے اس کا ترجمہ؟ مجھے ہی بولنا پڑے گا، لیکن شرط یہ ہے یہیں رہو گے، یہیں رہو گے۔ مولانا ایک چیز ہے مگر آپ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن ہے وہ۔ مثال کے طور سے کہہ رہا ہوں، کوئی فرشتہ دیکھا آپ نے؟ ہے نا وہ؟ ہوا دیکھی آپ نے، لیکن ہے نا وہ؟ ایسے ہی اشیاء میں کچھ چیزیں ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب سنو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء بھی ہیں، اول الانبیاء بھی ہیں، لا تعارض بینہما۔ مرقات کے اوائل میں پڑھا ہوگا کہ صلاۃ و سلام اس پر کہ وہ نبی تھے، وآدم بین الماء والطین، پڑھا ہے؟ حالانکہ آپ نبی تھے۔ اب سنیے، وہ جو پہلا درجہ ہوتا ہے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو تقررات کا درجہ کہتے ہیں۔ جو آپ کے سامنے آتا ہے اس کو درجہ ترتب آثار کہتے ہیں۔ آپ جو آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، پیغمبر آخر الزماں ہیں، یہ ترتب آثار کا درجہ ہے۔ آپ کو جو اول الانبیاء کہا گیا ہے وہ تقررات کا درجہ ہے۔ ترتب آثار کے درجے میں آپ اول الانبیاء نہیں ہیں۔ اول الانبیاء اس درجے میں حضرت آدم ہے، پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر فنا پھر حضرت عیسیٰ، پھر آپ۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے پایا آپ کو درجہ تقررات میں اس حال میں کہ آپ ترتب آثار کے درجے میں ابھی وصف نبوت سے متصف نہیں ہیں۔ فہدا، ترتب آثار کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا۔ بتاؤ کیا اشکال ہے اس کے اوپر؟ کسی حدیث سے کوئی ٹکراؤ ہو، کہیں سے کوئی ٹکراؤ ہو؟ نہیں، وہ ہر لفظ کے معنی سیاق و سباق سے بدل جاتے ہیں۔ قالا کے معنی کبھی اشارہ کے آتے ہیں، ضربہ کے معنی کبھی مارنے کے آتے ہیں، کبھی اس کے معنی ڈھالنے کے آتے ہیں۔ تو کوئی لفظ ہوتا ہے جیسا موقع ہوگا سیاق و سباق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ عربی زبان ہے مولانا۔ وہ ہدایت کی رد ہے، وہاں ہدایت سے مراد ہدایت اصطفائیہ ہے۔ درجہ ترتب آثار سے پہلے تقررات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں پایا، گو تقررات میں نبی ہیں، ترتب آثار میں ابھی اس وصف سے متصف نہیں ہیں۔ ضالن، فہدا، ترتب آثار کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو
وہ وصف عطا فرما دیا، ہدایت دے دی، یعنی ہدایت اصطفائیہ عطا فرما دی۔ جیسے وہاں ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، مسئلہ حل ہو۔ آپ تو کہتے ہیں یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، اور جو لوگ کہتے ہیں من لم یعرف المنطق والحیۃ فهو عنین فی معرفت اللہ تعالی۔ مولانا قرآن اٹھا کے دیکھو، سب ایک دم منطق اور حیات سے لبریز ہے۔ والسماء ذات البروج ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سارا علم حیات بھرا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، کہہ دیتے ہیں لوگ، حالانکہ شرعاً غلط ہے جملہ۔ شیخ محب اللہ بہاری نے لکھا ہے سبحانہ ما اعظم شانہ لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزئیات۔ یہ لکھا ہوا ہے، پھاڑ کے استنجا کر لو، اس سے جائز ہے کیا؟ کیوں بھائی جائز ہے استنجا اس سے؟ یہ تو دیکھو لکھا کیا ہے، یہ تو اس کے اوائل میں لکھ رہا ہے، اور مسلم کے اوائل میں لکھ رہا ہے ربنا لک الحقیقۃ حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا وکل مجاز اعنۃ المبادی بیدیک ونواصی المقاصد مفوضۃ الیک۔ استنجا کرو گے اس سے؟ تو بھائی بعض استاد ایسا ڈرا دیں بچے کو، منطق یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، وہ ڈر گیا اس، حالانکہ ہر وقت تمہارے اوڑھنے بچھونے میں ہے، جو آپ کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر جگہ منطق موجود ہے۔ وہی چیزیں جو آپ کے استعمال میں ہے، جو آپ بول رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، وہی تو منطق۔ اور آسان ہے سب سے۔ 7 گھنٹے میں نے دیکھا آدمی امام المنطق بن سکتا ہے 7 گھنٹے میں، اتنی سی چند اصطلاحات انہیں سمجھ لو 7 گھنٹے لگیں۔ سالانہ امتحان دے کے 2 دن کے لیے رک جانا، 7 گھنٹے مجھے دے دینا، دیکھ لینا۔ جس نے بھی دیے اس کی غلط فہمی دور ہوگی، میں کچھ بھی تو نہیں، 7 گھنٹے کا مسئلہ۔ خیر ہاں، جو چیز ہے محتم بالشان وہ مولانا حدیث اور فقہ، جتنی محنت کر لو اور چاہیے، جتنی محنت کر لو اور اچھا چاہیے، آگے جتنی محنت کر لو اور چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کی جماعت کو اور حضرات مجتہدین فقہائے کرام کی جماعت کو، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً قلوب ذکیہ، نفوس قدسیہ ان کو عطا فرمائے تھے، اور وہ کام انہوں نے کیے کہ بڑے بڑے مناطق وہاں ہو، سب ان کے 1 لاکھ اکٹھے ہو کر کے پہنچ جائیں ایک محدث کے پاس، اس کے پاس ان کے برابر نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سید شریف جرجانی نے منطق میں ایک کتاب لکھی ہے کبرا، فارسی زبان میں ہے، اس میں لکھا ہے وَکَسانے کے مؤید باشن بنفوس قدسیہ آہارا در دانستن حقائق اشیاء حاجت منطق نیست۔ یہی حضرات تو اس کے مصداق ہیں، ائمہ مجتہدین فقہا اور ائمہ حدیث۔
یہ حضرات ہیں اس کے مصداق، سب کچھ کچا چٹا کھول دیا ہر چیز کا، ذرا سا بھی کہیں فالٹ ملا اسی کو کھول دیا۔ یہ بھی نہیں دیکھیں گے اتنا بڑا آدمی ہے، اگر نہیں وہم ہو گیا، لیکن اس کے مقام کو نہیں گرائیں گے۔ یعنی اگر کسی نے یہ کہا امام مالک کا وہم ہے، امام مالک کا جو مرتبہ ہے، جو ان کی اونچی حیثیت ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں بھائی کتنا بھی تکڑا پہلوان ہو مد مقابل تو مل سکتا ہے نا۔ اگر بہت تکڑا پہلوان ہے اور کسی اس کے برابر جیسے پہلوان نے اس کو پچھاڑ دیا، اب آپ میں سے کوئی سوچنے لگے یہ تو مار کھا گیا، میں بھی مار دوں گا اسے، آپ بھی مار دو گے اس کو؟ وہ تو پہلوان ہوتا ہے نا۔ تو پہلوان اگر مار کھا جائے تو اس کی حیثیت پر فرق پڑے گا کیا؟ وہ تو پھر بھی پہلوان۔ یہ تو ہوتا ہے آج اس کی بازی کل کو اس کی بازی۔ پہلے زمانے میں کشتیوں کا بہت شوق تھا، بہت شوق تھا کشتیوں کا۔ ارے بات سن لے، کشتیوں کا شوق تھا، کچھ لڑتے تھے کچھ دیکھتے تھے، تو ایک پہلوان نے ایک پہلوان کو مار دیا۔ جس بستی کا وہ پہلوان تھا بستی والوں نے اپنی بے عزتی سمجھی اس میں، تو دوسرا پہلوان لائے، مشہور پہلوان، بدلہ لینے کے لیے ان کی کشتی کرائی۔ اس آنے والے پہلوان نے جو مہمان کی حیثیت سے آیا تھا وہ دوسرے گاؤں والے پہلوان سے لڑا، وہ بڑا پہلوان تھا، اس نے اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی بدلہ لے لیا ہم۔ وہ جس گاؤں کا تھا اس گاؤں والوں کو غصہ آیا، ہمارے گاؤں کی توہین کر دی۔ اس وقت کا ہندوستان کا جو بہت مشہور پہلوان تھا وہ اس کو لے آئے۔ ہاں بھائی، اب وہ میں بھی دیکھ رہا تھا کشتی، میں اس کشتی میں تھا، دیکھنے والوں میں بچے تھے۔ اب جب وہ آیا میں نے کہا یا اللہ یہ آدمی ہے کہ دیو ہو۔ وہ دوسرا پہلوان جس نے اس گاؤں کے پہلوان کو مارا تھا نمبر 2 پر، کہنے لگا جی میں تو بچہ آپ کا، کہنے لگا میرا تو بچہ ہے وہ تیرا بچہ نہیں تھا، تو کیوں اس سے لڑا؟ اب تو کشتی لڑنی ہوگی میرے ساتھ، اور چل اچھا تجھ سے کشتی کیا لڑوں۔ اس نے اپنا ایک پیر ایسے رکھا، چل بس میرے پاؤں کو ہلا دے، اگر تو نے میرے پاؤں کو ہلا دیا تو میں سمجھوں گا تو جیت گیا۔ مولانا وہ اتنا بڑا پہلوان جو اس گاؤں کے پہلوان کو مار کے گیا تھا، مشہور تھا وہ بھی، مگر یہ تو بہت بڑا پہلوان تھا، بہت زور اس نے لگائے، ذرا سا اس کے پیر کو جنبش نہیں دے سکا۔ مگر مولانا اگر وہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہاتھی کی ران ناپتے، اس کی ران موٹی تھی ہاتھی کی ران سے، اتنا تک یعنی دیکھ کے شبہ ہوتا تھا آدمی ہے کچھ اور چیز۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ، اگر کوئی بڑا پہلوان ہو پچھڑ جائے کسی سے، کیا وہ پہلوان نہیں رہا؟ کیا بڑے امام سے کسی جگہ چوک ہو جاوے تو وہ بڑا امام نہیں رہا؟ کیا مجتہد سے چوک نہیں ہوتی؟ کیا چوک ہونے کے بعد کیا کہو گے اس کو؟ غلط سلط کہو گے کیا اس کو؟ اگر غلط سلط کہو گے تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ المجتہد یخطئ و یصیب، ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تھوڑی سی ایک بات سن، آپ کے اصول فقہ کی کتابوں میں جو آپ نے پڑھی ہیں حسامی آئی ہوگی نا، نور الانوار آئی ہے نا،
متروک التسمیہ آمدن کے سلسلے میں ہمارا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ متروک التسمیہ آمدن کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حلال فرمایا ہے. فرمایا ہے نا؟ آپ نے یہ فرمایا حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، غصہ مت کرنا. آپ کے اصولیین یہ کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کی ایسی جہالت اور عذر، ایسا عذر ناقابل قبول عذر ہے. کیا مطلب؟ پٹائی ہوگی کیا ان کی؟ وہی انداز اختیار کر رکھا ہے نا آپ کے اصولیین نے. ناقابل قبول عذر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی پر امام شافعی کی پکڑ ہوگی تو المجتہد یخطئ و یصیب کا کیا مطلب ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ وہ آپ نے دیکھ، حسامی کی شرح ہے میری، درس حسامی، وہاں جہاں میں نے اس مسئلے پر کلام کی عبارت حل کرنے کے بعد میں تنبیہ کا عنوان لگا کے متنبہ کیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ اصول سے ہٹ کر. ادھر تو آپ یہ فرماتے ہیں المجتہد یخطئ و یصیب. کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں چوک نہیں ہوگی یا نہیں ہوئی؟ ہوگی. امام مالک سے نہیں ہوگی؟ ہوگی. حضرت امام شافعی سے نہیں ہوگی؟ ہوگی. حضرت امام احمد ابن حنبل سے نہیں ہوگی؟ ہوگی. کیا یہ ائمہ مجتہدین نہیں ہے بالاتفاق والاجماع؟ ہیں. تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ انداز مجھے اچھا نہیں لگا. اس میں نے شرح میں کھولا ہے درس حسامی، جب حسامی پڑھاوے گا دیکھ لینا اس کو. تیرے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے وہ. یہ میرے جو بات مجھے اصول کے اعتبار سے کھلتی ہے اسے بالکل ظاہر کر دیتا ہوں. یہ بات کھل رہی ہے اصول کے اعتبار سے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ واقعتاً حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بہت ہی زبردست بھول ہوئی ہے، مگر بھول اور چوک ہی تو ہے. بھول اور چوک ہے تو المجتہد یخطئ و یصیب. کیا وہ مجتہد نہیں ہے؟ ابھی ایک بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا راستے میں جب میں وہ ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ ہی کا ساتھی ہو، کہ جی ایک مسئلے میں امام شافعی ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو امام شافعی کو ہم لوگ کچھ نہیں کہتے، اور غیر مقلد اختلاف کر رہا ہے تو اس کو کچھ کا کچھ کہتے ہیں. میں نے کہا بیٹے اگر وہ ہوگا تو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو مجتہد ہیں، وہ تو مجتہد ہیں. المجتہد یخطئ و یصیب. اس لیے جب امام شافعی وہ کریں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے، احترام کریں گے ان کا. تقلید ابو حنیفہ کی کریں گے، اکرام و احترام ان کا بھی کریں گے. اور جن کا تم ذکر کر رہے ہو وہ اجتہاد تو بعد میں کریں گے، ان سے پہلے یوں پوچھ لو کہ اجتہاد کے خواص کیا ہے، کون سا باب ہے یہ، اور اس میں تعلیلات بھی کچھ ہوئی ہیں کیا، ذرا پوچھنا اس سے پہلے. اس سے یوں پوچھ لو قلنا کی تعلیل کر دے. اگر وہ کر دے بھائی قلنا کی تعلیل تجھے آتی نہیں اور یوں کہہ رہا میں مجتہد ہوں، کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ اگر حدیث یاد سنائیے 5-7. اگر ویسے تو یاد نہیں. عربی تجھے نہیں آتی، تعلیل تجھے نہیں آتی، نحو و صرف تجھے نہیں آتا، بننا مجتہد. اس لیے وہ غلطی پر ہیں اول ہی سے، اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بات کو فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ مجتہد ہیں، وہ اجتہاد کے اہل ہیں، وہ حدیث و قرآن سے مسائل نکالنے کے اہل ہیں. وہ نکالیں تو ٹھیک. فرق سمجھ میں آ گیا مولانا؟ بات وہی ہے. ایک آدمی
قرآن کریم کی تفسیر رائے سے کر رہا ہے. من فسر القرآن برأیہ، کیا ہے حدیث میں؟ اتفاق سے تفسیر اس نے صحیح کر دی. اب بھی گنہگار، اب بھی گمراہ، تفسیر بالرائے کی کیسے؟ خلاف قاعدہ چلا ہے نا، تفسیر بالرائے نہیں چلتی. اتفاق سے ٹھیک ہو گئی، ہونے دو، پھر بھی غلط طریقہ اختیار کیوں کیا گیا ہے؟ اس بچے نے جو اب یہاں داخل ہو رہا تھا ابھی آتے ہوئے، ابھی اس نے سوال کیا تھا مجھ سے، جواب میں نے دیا اس کو. آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا جواب. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کریں گے اختلاف تو ہم کہیں گے حقن، اور آج کا ملا جی مجتہد بنتے ہیں. میں تو پھنس گیا تھا ایک دفعہ، کل میں دوسرا گھنٹہ پڑھا کے جاؤں گا اس گاؤں میں، یہی ہے وہ ایک دفعہ شیعہ مجتہد سے مناظرہ ہو گیا تھا. بہت پہلی بات، بہت پہلی. شیعہ رہتے ہیں بکثرت. اس نے چیلنج کیا، وہ ایک مرحوم تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی ایسا ایسا ہے. وہ مناظرہ کا چیلنج کر رہا کہ سارے سنی آ جاؤ دنیا بھر کے، اور وہاں کے بھی، اور سعودیہ کے بھی، اور وہاں کے بھی، اور وہاں کے بھی سب. اچھا. اب وہ تہران سے پی ایچ ڈی کی ڈگری اور اجتہاد کی ڈگری حاصل کر کے آیا. میں کہا اچھا. میرا مزاج اس زمانے میں کہیں میں آتا جاتا نہیں تھا، اس زمانے میں سمجھا ہے میں نہیں جاتا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہ جاؤ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے رہا، حضرت عمر فاروق کو گالی دے رہا، سب کو، سب سنیوں کو گالی دے رہا ہے. میں نے کہا اچھا. وہ ٹھہر جا، آ جا میں چلوں گا. کر لگا جی اور کو بھی لے لو ایک آدھ کو. میں نے کسی کی ضرورت نہیں، چل چل. اس گاؤں میں کل میں جا رہا ہوں دوپہر میں، لیکن آپ کی خدمت میں آؤں گا یہاں. کبھی آپ سمجھیں کل آپ کی چھٹی ہے انشاءاللہ، وہ تو دوپہر میں جاؤں گا. یہ مظفر نگر میں ہے بہار، اس میں آدھے شیعہ ہیں اور آدھے سنی ہیں. بہاری منصور پور کے پاس. چلے گئے صاحب ہم، بات شروع. اب وہ گالی دے رہا، کہنے لگا ساری دنیا کے سنی آ جائیں مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے. اب میں تھوڑی آپ کو مناظرے کی زبان سناتا ہوں آپ کو. کیا میں نے کہا، وہ وہاں کچھ جگہ بکواس کرنی پڑ جاتی ہے، آپ غلط فہمی میں مت پڑ جانا. ویسے میں نے کہا بیٹے، اسے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا بیٹے اتنے بڑے ظالم کے چنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اتنے بڑے ظالم کے چنگل میں آپ، آج کوئی بچانے والا انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا. اور میں کہتا ہوں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، 5 منٹ کے بعد میرا 360 کا ایک انجیکشن آپ کو لگنے والا ہے. اس انجیکشن کے لگنے کے بعد جب تک تم زندہ رہو گے لفظ مناظرہ تمہاری زبان پر نہیں آ سکتا ہے. لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ گیا، سب بلا لو اور یہ کر دوں. وہ میں کوئی بات نہیں. ہم پھر جب ہم نے دیکھا ہاں بھائی تو اب 4.5 منٹ ہو گئی، آدھی منٹ رہ گئی، اب تو تمہید پہ آ جانا چاہیے مجھ کو. میں نے کہا ہاں بھائی ہم نے سنا ہے مجتہد صاحب آپ ایران یونیورسٹی سے وہ پی ایچ ڈی اور اجتہاد کی ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں کیا؟ اور کیا مجتہد ہوں میں؟ واہ 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 واہ، آپ مجتہد ہیں پھر تو آپ سے بات کی جا سکتی ہے. اور آپ نے تو جب وہ اجتہاد کی ڈگری حاصل کی ہے تو اصول کافی بھی پڑھی ہوگی. کیوں نہیں پڑھی اصول کافی؟ اصول کافی ہمارے یہاں ایسی ہے جیسے آپ کے یہاں بخاری شریف. اللہ واہ، گڈ مین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے اپنے تھیلے میں سے نکال اصول کافی. تھینک یو.
لے بیٹے تیری کتاب ہے، تیرے یہاں اس کا وہ مقام ہے جو میرے یہاں بخاری شریف کا۔ اس کو کھول، کتاب عربی میں ہے، صرف جہاں سے چاہو ایک صفحے کی فقط عبارت سنا دو، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مناظرہ دیکھی پھر پورے گاؤں کے لوگ ابھی شاہد جو اس پہ زندہ، اب کتاب ہاتھ ہی نہیں لگا رہا اصول کا۔ اول تو اس کا حواس باختہ ہو گئے، ہماری کتاب، ہمارے یہاں اتنا سخت رویہ، ہماری کتاب غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی جو اصل کتابیں ہیں ان کی، یہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی اصول کا؟ اسے یہ پتا نہیں کہ یہ امروہہ پڑھا کے آیا ہے۔ جو کتاب آپ کو سیاہ کی اس کے یہاں نہ مل سکے وہ میرے پاس مل جائے گی آپ۔ یہ تحفظ ختم نبوت میں جب وہ یہ روحانی خزائن کسی بھی طریقے سے دستیاب نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہاں ضرورت ہے دارالعلوم کا، میں نے کہا کوئی لا باس، ہاں ہم لا کے دیں گے۔ میں نے لا کے دیا تھا یہ دارالعلوم میں تحفظ ختم نبوت میں جب اس کی ضرورت پیش آئی، جب اس کا آغاز ہوا، کسی قیمت پر نہیں مل رہا، ہم 50,000 روپے دینے کو، لیکن وہ دیتے نہیں کسی کو اپنی کتاب میں، کہا ہم لے آئیں گے، کوئی لاواس انشاءاللہ۔ لا کے دی میں نے، 48 جلدوں میں ہے روحانی خدائی، میں نے لا کے دی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کتاب کیسے نہیں ملے گی ہم کو؟ ہمارے پاس انجیکشن ہے، ہم اچھے سے کتاب وصول کر سکتے ہیں۔ کتاب لا کے دی، سب مت پوچھو، بس سب باتیں بتا دی کہ نہیں ہوتی، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا، کتاب دے دی۔ خیر اب وہ تو ہاتھ بھی لگا رہا۔ میں نے کہا مجتہد صاحب کیا ہوا، کتاب کھولو۔ تو جو شیعہ بیٹھے کون نہیں مار رہے اس کو؟ میں نے کہا کونی مارنے سے کیا ہوگا، اگر لاٹھی لے کر ادخال فی الدبر بھی کر دو گے تب بھی یہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں نہ ہوتا تو یہ پڑھتا، اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے یہاں، کیسے پڑھ دے گا؟ مناظروں میں ایسے ہی چلتا ہے مولانا، اگر آپ صوفی جی بن کے بیٹھ گئے کام خراب ہو جائے گا۔ مناظرے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا باپ بیٹھا یہاں، کیسے پڑھے گا؟ اس نے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا ہے، اس نے پڑھوا لو۔ کتاب کو ہاتھ نہیں لگا، جو میں نے کہا تھا بولے گا نہیں، وہی ہوا، بولا نہیں بس۔ میں نے کہا بیٹے کیا کہا تھا میں نے، 360 کا انجیکشن ہے میرے پاس، تو سب کے کہہ رہا ہے ساری دنیا کی سننی آ جائے۔ میں نے کہا ساری دنیا نہیں ڈال لوں، اور وہاں کا سب سے بیہودہ، سب سے چھوٹے درجے کا، سب سے خراب آدمی اور سب سے ادنا میں، اس کے سامنے تو نہیں بول پا رہا ہے۔ میں نے کہا تو نے اگر ہمارے اکابر دیکھ لیے تو کیا ہوگا؟ میرے سامنے نہیں بول پا رہے، ساری دنیا کی سنیوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ مولانا اتنے خوش ہوئے مسلمان، مرحوم تھے، اتنے خوش کہ حضرت زندگی میں آج تک یہ منظر نہیں دیکھا جو آج اللہ نے دکھایا ہے۔ اتنے خوش ہوئے۔ وہ جو مرحوم مجھے لے گئے تھے، اسی کا بیٹا آیا تھا 2 دن پہلے، میرے یہاں آنا ہے، دیکھو میرے ابا آپ سے بہت محبت، میں نے وعدہ کر لیا تھا، میں نے کہا اچھا میں آؤں گا، تو کل میں اسی گاؤں میں جاؤں گا جس گاؤں میں یہ ہوا تھا۔ اس واقعے کو تو میرے خیال میں تقریباً 31 سال ہو چکے ہیں جب کا واقعہ ہے۔ پھر
میں ان سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی اس کے بعد تو نہیں آیا کبھی وہ؟ کہ نہیں، نہ وہ آیا نہ شیعوں نے بدماشی کی اس کے بعد سے، وہ انجیکشن لگ گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا بعض دفعہ بڑا خطرناک انجیکشن ہوتا ہے، اور میرا مناظرہ عجیب انداز کا رہتا ہے۔ وہ جس طریقے سے عام طور میں اس کو وہ جو بات پہلے بولے گا اسی کو پکڑ لوں، بول لوں۔ وہ آنے دیجئے، بحث آنے دیجئے۔ قراءت خلف الامام کا مسئلہ تھا وہ تو انشاءاللہ اس کے ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بہت آگے تک لے کر چلنے کی امید رکھتے ہیں، اور رہا امتحان میں، ارے جہاں تک تم کہو گے میں لکھ دوں گا ایسے پہ پڑھا لا بات، لیکن تم زیادہ سے زیادہ پڑھ تو لو، تم کو فائدہ ہوگا، اس لیے گھبراؤ مت۔ خیر، مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ موطا امام مالک کے اندر اس حدیث میں سند میں وہم کہا ہے، اور یقیناً وہم ہے۔ بعض لوگوں نے اٹھا کر امام مالک کی جانب نسبت کر دی، اور بعض لوگوں نے اٹھا کر کے ان کے شاگرد یحییٰ کی جانب کر دی۔ حضرت امام بخاری وغیرہ نے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے، مگر امام مالک والا طریق اختیار نہیں کیا، دوسرے طریق سے لیا ہے۔ اس میں بھی امام مالک کا طریق نہیں آیا، روایت بالکل بے غبار ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ عباد ابن زیاد کو میں نے سمجھایا نا، مگر عباد ابن زیاد کو کہہ دیا من ولد المغیرہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عباد ابن زیاد مولا ہوں، لیس من ولد المغیرہ ابن شعبہ۔ عباد ابن زیاد سنے کس سے؟ عروہ ابن المغیرہ سے، اور عروہ ابن المغیرہ سن رہا ہے اپنے ابا مغیرہ ابن شعبہ سے، جھگڑا ختم۔ نہ حدیث میں کوئی انقطاع ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی وہم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں کتاب اٹھا کے لایا تھا، یہ فقیر کی شرح ہے، موطا کی شرح، تو میں اس حدیث کو دیکھنے لگا تو میں اٹھا کے ہی لیا اس کو۔ یہ ہے مالک عن ابن شہاب عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ عن ابیہ عن المغیرہ ابن شعبہ عن الی آخرہ۔ اس پر فقیر نے لکھا ہے وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ وَقَالَ خَطَأُ فِيهِ بِنَ النَّاسِخِينَ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا وَالصَّوَابُ عَنْ وُلْدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637 فی کتاب المغازی باب حدثنا یحییٰ ابن بکیر، واخرجہ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 فی کتاب الصلاۃ باب تقدیم الجماعہ من یصلی بهم اذا تأخر الامام، ولكن الشیخین اخرجاه بغیر واسطة مالک وکلاهما یخرجاه عن عروة بن المغیرة بن شعبہ عن ابیہ، وايضا اخرجہ البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 كذلك۔ قال السیوطی فی تنویر الحوالق صفحہ نمبر 72 قال ابن عبد البر هكذا قال مالک عن عباد بن زیاد وهو عن ولد المغیرہ لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك وهو غلط منه لم يتابعه احد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو من ولد المغیرة ابن شعبہ عند جميعهم قال وزاد يحيى ابن يحيى في ذلك شيئا لم يقله احد من رواة الموطأ فقال عن ابيه المغيرة ولم يقل احد ذلك غيره وسائر رواة الموطأ يقولون عن عباد بن زياد عن ولد المغیرة ابن شعبہ ولا يقولون عن ابيه المغيرة كما قال يحيى۔
قال ثم وجدت عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك كذلك قال وذكر الدارقطني أن سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال عن أبيه كما قال يحيى وهو وهم. قال ابن عبد البر وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره ليس بالقائم وهو منقطع فإن عباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيء وإنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابن مغيرة ابن شعبة عن أبيهما المغيرة وربما حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه لا يذكر حمزة. وفي شرح أبو داود للشيخ ولي الدين العراقي قال الشافعي وإمام مالك فقال عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة وإنما هو مولى المغيرة بن شعبة رواه عنه البيهقي في كتاب المعرفة. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل وإمام مالك في هذا الحديث في نسب عباد بن زياد وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة ويقال له عباد بن زياد أبي سفيان وإنما يرويه عن عروة وحمزة ابن المغيرة. وقال مصعب الزبيري أخطأ فيه مالك حيث قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة والصواب عن عباد بن زياد عن رجل من ولد المغيرة. وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك خالفه صالح بن كيسان ومعمر إلى آخر فنا 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 فنا. والصحيح قول من ذكر عبادا وعروة قلت وكذا رواه الإمام محمد في موطاه صفحة نمبر 68 موطا امام محمد میں مثل روایت الموطا مالک. وقال الفاضل اللخنوی في حاشيته هذا الموطا وهم من مالك وإنما هو مولى المغيرة قاله الشافعي ومصعب الزبيري وأبو حاتم الدارقطني وابن عبد البر وتفرد يحيى وعبد الرحمن إلى آخره. یہ حدیث کی گڑبڑ تھی تو میں نے کہا تھا نا آپ دیکھنا اس کو کیا میں یہ ہے 276 ہے شاید نہیں ہاں ٹھیک ہے 276 200 زال کا معنی ایک بتایا ہدایت کا عاشق اور اس نے مثال دیا جیسے ملک دلیل کیا ہے صحیح مولانا میں نے آپ کو بتایا پتہ نہیں بتانے والے تو کیا کیا بتاتے ہیں اور آپ وہ اول نمبر پہ جو کر رہے تھے تو پھر وہ علامہ سعد الدین کا فتویٰ آپ کے بارے میں کیا ہوگا. اس میں زال سے مراد احکام و شرائع سے بے خبر ہونا ہدایت سے مراد شرائع کی تعلیم ہے. مولانا وہ آپ درس ترمذی کے حوالے سے میں اس سے بہت دور کی بات کر رہا ہوں آپ سے اس تک پہنچیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے زال کا جو ترجمہ کیا ہے یہ اسلاف میں سے کسی سے وہ جو تقریر فرماتے ہیں اسی کے عین مطابق ہے الفاظ کا فرق ہے. والد صاحب کی طبیعت علیل ہے آپ کو بے خبر پایا وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو اب آپ کرتے رہیے دوبارہ پھر فرما دیجئے اس کا ترجمہ وہ تو ہو ہی گیا. ششمائی امتحان کی چھٹی میں ہمیں منطق سکھا دیجیے ہم 7 گھنٹے کے لیے شوق سے تیار ہیں. ٹھیک ہے ہم بھی شوق سے تیار ہو جائیں گے. مولانا شوق سے ہوتا ہے. بچہ شوق ظاہر کرے نا استاد پھٹ کہہ دے گا ٹھیک ہے لبیک اور بچہ شوق ظاہر نہ کرے تو استاد بھی سست ہو جائے. خلاصہ کلام یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی ہے بالکل ایک دم صاف ہے. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خادم سے خدمت لینا آپ کے فقہا نے یہ لکھا ہے
بغیر ضرورت کے آپ نے اس کو مکروہ کہا ہے، لیکن اگر تعلیم کی غرض ہو تو لا بات، اور اگر آپ کو ضرورت ہے خدمت لینے کی تو لا بات، یا شاگرد جو ہے اپنے استاد کے احترام میں ڈالنے پہ مجبور ہے اور آپ کا مقصد بھی تعلیم ہے، لا بات۔ تو حضرت تو معلم ہے امت کے، لہذا تعلیم کی غرض ہے، لا بات۔ اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی وضو کے اندر اور شامی وغیرہ میں۔ استعانت لینا ضرورت نہ ہو اور کوئی عارض نہ ہو تو اولا طریقہ یہ ہے کہ خدمت نہ لیں، لیکن تعلیم و تزکیہ تربیت مقصود ہے تو خدمت لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جانب بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابتداء وضو میں تسمیہ کی فرضیت کے قائل ہیں، بعض میں لکھا ہے سنیت کے قائل ہیں۔ مجھے اس کے اندر ہوا تردد، فَإِذَا كُنْتُ مُتَرَدِّدًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنِسْبَةِ الْإِمَامِ مالك عليه الرحمة فراجعت إلى بذل المجهود فقال صاحب البذل امام مالک علیہ الرحمہ ہوا مع الأئمة الثلاثة، ثم راجعت إلى كتب المالكية ففي الكتب المالكية صراحة أن الإمام مالك عليه الرحمة هو قال بعدم الوجوب وبعدم الفرضية بل قال بالسنية۔ ایک ان کی مذہب کی کتاب میں دیکھا، کسی نے پوچھا کہ جی بسم اللہ پڑھنا، تو انہوں نے کہا قربانی ذبح کر رہا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قربانی ذبح کرنی ہے کیا؟ یہ وضو کرنا کہ قربانی کا، یہ جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے۔ لہذا ان کی مذہب کی تمام کتابوں میں جو میرے پاس ہے، میں نے دیکھا رات، تو سب میں وہ قول اختیار کیا، اور ایک نے تو اس سے بھی نیچے کا کہہ دیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا گیا، کہنے لگے کوئی قربانی تھوڑا ہی ہے، کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ تو بعض کتابوں میں فرضیت کا قول اس کی جانب منسوب کیا گیا ہے، میں اس میں متردد ہوا، تو تردد کے بعد میں نے دیکھا، پہلے سے دیکھی بدل میں لکھا ہے قال الامام ابو حنیفہ والشافعی ومالک۔ امام احمد بن حنبل کی جانب کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وجوب، اور حنفیہ میں سے حافظ ابن حمام وجوب کی جانب گئے اور اس کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد پھر مالکیہ کی کتابیں دیکھی، اس میں صراحت ہے وہ سنیت پہ قائل ہے۔ وہ کل مسئلہ آیا تھا تو مجھ کو بعض کتابوں میں وہ دیکھا، بعد میں وہ دیکھا، تردد ہوا، تو آپ حضرات کو بھی تردد ہوا ہوگا، آپ کے تردد کا اضافہ کرو، اس لیے میں نے وہ بات کہی آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب یعنی امام زہری نے ان کو خبر دی عباد ابن زیاد سے۔ عباد ابن زیاد کون ہے؟ میں نے بتا دیا، وہاں لکھا ہوا ہے من ولد المغیرۃ ابن شعبہ، وہاں اس وجہ سے وہاں گڑبڑ ہو گئی، حالانکہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ روایت کر رہا ہے کس سے؟ مغیرہ کے بیٹے سے، کون ہے؟ عروہ۔ وہ عروہ ابن زبیر اور ہے، یہ عروہ ابن المغیرہ اور ہے۔ اس کا سن وفات کیا بتایا میں نے؟ اور عروہ روایت کر رہا ہے کس سے؟ اپنے ابا سے، عن عروہ ابن المغیرہ انہ سمع اباہ، اس نے اپنے والد محترم سے سنا ہے۔ ان کے والد محترم کون ہیں؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ یقول، والد محترم فرماتے ہیں سکبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توضأ فی غزوۃ تبوک، میں نے پانی ڈالا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی اعضائے وضو پر۔ کیا مطلب؟ میں حضرت کی خدمت کر رہا تھا، خدمت کے طور پر پانی ڈال رہا تھا، جبکہ آپ نے وضو کیا غزوہ تبوک میں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اس کے واقعات آگے بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر
مساعد امامہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کے اندر علی الناسیہ کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کے امام بننے کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہ سب آگے چل کے ذکر اس میں آ رہا ہے، اس کا تذکرہ تو وہیں پر ہوگا۔ یہاں تو جس چیز کی اصل ضرورت تھی یہاں سند، اس کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے، اور رہا مسئلہ کہ خدمت لینا وضو میں، وہ میں نے عرض کیا ہے، اور باقی ناسیہ سے کیا مراد ہے، مساعد امامہ کا کیا حکم ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امامت کیوں کروائی، کیا وہ واقعہ ہے، وہ اپنے مقام پر۔ حین توضأ فی غزوۃ تبوک، جبکہ آپ نے وضو فرمایا غزوہ تبوک میں، فمسح علی الخفین، مسح کیا خفین پر، مسح علی الخفین بھی کیا۔ آگے جو واقعہ آئے گا اس میں مسح علی الامامہ، مسح علی الناسیہ اور مسح علی الخفین کا بھی ذکر ہے۔ قال ابو عبد الرحمن، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی میں کہتا ہوں، لم یذکر مالک عروۃ بن المغیرہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں جہاں وہ روایت کر رہے ہیں عروہ ابن مغیرہ کا ذکر نہیں ہے تو نہیں اس میں؟ کیا آیا؟ عن عباد ابن زیاد من ولد المغیرہ ابن شعبہ عن ابیہ، کیوں ہے؟ عروہ کا ذکر ہی نہیں اس میں۔ کیا مطلب؟ یعنی امام نسائی کہہ رہا ہے کچھ فالٹ ہوگا وہاں ہے، میری حدیث میں نہیں ہے، جیسے بخاری کی حدیث میں نہیں ہے، مسلم کی حدیث میں نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر ہے۔ موطا امام محمد میں وہ آ رہا ہے، چونکہ وہ امام مالک کی سند سے لے رہے ہیں، امام مالک کی سند سے لیں گے تو یہ مسئلہ سامنے آئے گا۔ یہاں انہوں نے لیا ہے تو ان کی سند سے لیا ہی نہیں اور طریق اختیار کیے۔ بات سمجھ میں آئی، لیکن آج برکت کم ہوئی، ہاں برکت کم ہوئی، چلو خیر، کل صحیح انشاءاللہ۔